ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھ رہے ہیں. ان میں سب سے پہلا قاعدہ جو تھا وہ یہ تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا. اچھا، دوسرا جو قاعدہ تھا وہ کیا تھا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اقلاب ہوگا. اور تیسرا قاعدہ یہ تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. اور آج جو ہم قاعدہ پڑھنے لگے ہیں وہ ہے اخفاء حقیقی کا قاعدہ. ٹھیک ہے جی. اس کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر متذکرہ بالا حروف یعنی اوپر جو ہم تذکرہ جن حروف کا کر آئے ہیں یعنی حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، حروف یرملون یا، را، میم، لام، واو، نون اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کیا جائے گا. یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ اس کی آواز اظہار کی طرح صاف نہ سنائی دے. اس کا آپ کو طریقہ میں بتاتا ہوں کہ اخفاء کرنا کیسے ہے. نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے اور زبان کی نوک کہیں پہ ٹچ نہیں کرنی. اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ زبان کی نوک کہیں پہ ٹچ نہ ہونے پائے. اب آپ مثال دیکھیں، ہم عن صلاتہم. اب آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد صاد ہے. پہلے ہم چیک کریں گے صاد کون سے حروف میں سے ہے. پہلے ہم چیک کریں گے حروف حلقی میں سے تو نہیں ہے. حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا ان میں سے بھی نہیں ہے اور با بھی نہیں ہے اور یا، را، میم، لام، واو، نون یرملون میں سے بھی نہیں ہے. اس کا مطلب صاد حروف اخفاء میں سے ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہاں پہ ہم اخفاء کریں گے. پڑھیں گے کیسے؟ ہم دیکھیں نون کی میں نے آواز تو نکالی ہے ناک سے لیکن میں نے زبان کی نوک کہیں پہ ٹچ نہیں کی. تو اس کو جو ہے کیا کرنا ہے؟ آواز کو ناک میں چھپانا ہے، دبانا نہیں ہے. اگر دبائیں گے تو پھر غنہ ہو جائے گا. پھر کیسے ہوگا؟ عن یہ ہے دبانا، ہم عن یہ ہے چھپانا. ہم عن صلاتہم ساہون. اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد سا ہے، حروف حلقی میں سے بھی نہیں ہے، با بھی نہیں ہے اور حروف یرملون میں سے بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم اخفاء حقیقی کریں گے. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. یہ ہم جیسے یہ اخفاء کیا جا رہا ہے نا، اسی طرح ہم اردو میں بھی کہتے ہیں. جیسے میاں، میاں صاحب، میاں. یہ جو میاں یہ میں نے پڑھا ہے یہ کیا ہے؟ یہ زبان کی نوک تو ہم نے ٹچ نہیں کی. تو یہ آپ پڑھ کے ذرا غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی وہی چیز ہے جو میں یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد ہے جی لا یسمن ولا یغنی من جوع. یہاں پہ بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد نہ ہی حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہے، نہ ہی با ہے اور نہ ہی حروف یرملون میں سے ہے. تو یہاں پہ ہم اخفاء کریں گے من جوع. اسی طرح فیہا کتب قیمہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. دیکھیں یہاں پہ تنوین کے بعد خا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے. تو یہاں پہ ہم نے اظہار کیا ہے، اخفاء نہیں کیا. اور اخفاء کہاں کیا ہے؟ جہاں پہ تنوین کے بعد کاف ہے، کاف حروف اخفاء میں سے ہے. تو آج کا ہمارا سبق یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.